لغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق فأثير براءتها سحر أمثال رزينة أخلاقي وجنى تسبيك ثقافتها تأتيك النبع الرقراق أما الأخلاق فجوهرة تبدو كالضوء البراق وتفاؤل رغد يمنحنا بشرا في أقصى الأعماق وريوف تحلق مبدعة بسماء الإبداع الراقي وسجا تمتاز بإيثار وتبيع الفاني بالباقي الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت بدر کا میدان گونج اٹھا تھا نعرہ تکبیر سے بدر کا میدان گونج اٹھا تھا نعرہ تکبیر سے اللہ اکبر لشکر باطل کانپ رہا تھا حضرت کی شمشیر سے اللہ اکبر 313 زندہ باد 313 زندہ باد کفر کو ہے جو اب تک یاد 313 زندہ باد 313 زندہ باد اللہ کی نصرت اتری گرما خون صحابہ کا اللہ کی نصرت اتری گرما خون صحابہ کا بھڑکا شعلہ ایمان قدرت کی تدبیر سے بدر کا میدان گونج اٹھا تھا تکبیر سے اللہ اکبر لشکر باطل کانپ رہا تھا حضرت کی شمشیر سے اللہ اکبر 313 زندہ باد 313 زندہ باد کفر کو ہے جو اب تک یاد 313 زندہ باد 313 زندہ باد 17ویں رمضان کا دن تھا روزے سے تھے سب اصحاب 17ویں رمضان کا الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہاں پہ اچھا بھائی آج ہمارا جو سیشن ہے وہ کس پر ہے؟ بدر. صحیح ہے. بدر کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ ہاتھ اٹھانا, بیچ میں نہیں بولنا, جس سے میں پوچھوں گا وہ بولے گا. کس کس کو پتہ ہے بدر کا لٹرل میننگ؟ آپ بتاؤ. گرینڈ مدر. چلو ٹھیک ہے. ہاں اور بھائی وہ بسکٹ وسکٹ دیے کیا آج؟ منیب بھائی بسکٹ وسکٹ دے رہے ہیں؟ وہ جو سوال جواب ہوگا تو بسکٹ بھی تو دینے ہوتے ہیں آج کل. صحیح ہے. اور کون بتائے گا بدر کا میننگ؟ کچھ چھوٹو بتائے نا. ہاں بتاؤ. پلین. پلین پلین نہیں. ہاں یہ صحیح ہے, لیکن اس کا لٹرل میننگ مطلب کہ جو کیا کہتے ہیں اس کا ڈکشنری میں اس کا کیا مطلب ہے, اس لفظ کا کیا مطلب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے مثال کے طور پر شفقت ایک مسجد کا نام ہے, لیکن شفقت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بولتے ہیں نا شفقت کرنا ایسے. صحیح ہے. ہاں جنگ بدر تھی. ٹھیک ہے. نہیں پتہ تمہیں؟ کس کو پتہ ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتہ. اچھا چلے ہم اب اپنا چلو بتاؤ. واہ چلو لٹرل میننگ پوچھ رہا ہوں جی. نو نوٹ ڈسٹریکشن. چلے ہم نے اپنا وہ بینچ مارک بڑھا دیتے, کوئی بڑا بھی بتا سکتا ہے. کوئی بڑا بتا دے. ہاں مولانا کس کو کہتے ہیں؟ چاند.
صحیح ہے, چاند کو کہتے ہیں بدر. تو یہ اس کا جو ہے لغوی معنی ہے. صحیح ہو گیا ماشاء اللہ. چلیں جی آگے چلیں. تو جنگ وہ میدان کا نام تھا. آپ لوگوں نے صحیح, آپ لوگوں نے جتنے جواب دیے وہ آلموسٹ صحیح نہ تھے. بدر واز اے وار, بدر واز اے نیم آف اے پلیس, وہ میدان کا نام تھا. تو یہ دیٹ وہ جو ویلی تھی اس کا نام بدر تھا اور ادھر جنگ ہوئی تھی. لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کا لٹرل میننگ نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا جی, ہمارا قرات جو ہے وہ دانیال احمد. دانیال ہاں اچھا یہ نہیں دے رہے. چلو اشرف و بشرا 10 blessed companions. آؤ تاکہ وہ تمہاری تصویر بھی لے لیں. ادھر سے ہی آ جاؤ یار, تو لانگ شاٹ ہو. آ جاؤ چلو چلو یہ لے لیا آپ نے. چلو جاؤ واپس. یحییٰ آ جاؤ, جلدی سے آ جاؤ. ٹوڈے آئی پریکٹس اے حدیث. آ جاؤ یہاں سامنے آ جاؤ. یہ لے لو اپنا. ٹھیک ہے چلو جاؤ. یہ جرنلس کے نام ہے, یہاں وہاں پہ وہاں سے کال کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ لکھے ہوئے نا جرنلس, ان کو گفٹ دیں گے جرنلس. اچھا بھائی, محمد معراج اور معراج کے ساتھ آ جائے احمد صدیقی, اور تیسرا ہے کاشف ساجد. یہ تینوں آ جائیں. کاشف ساجد, معراج اور احمد صدیقی. آ جاؤ تینوں آ جاؤ. احمد صدیقی کون ہے؟ تم ہو؟ کیا دینا ہے؟ چلو بھائی, یہ تو کیمرے میں آ جائے گی. یہ لو پکڑتے جاؤ اس پر. چلو ہر گروپ کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا. ہاں ٹھیک ہے. اس میں اسٹیرک جو لگا ہوا ہے. اچھا اسٹیرک لگا ہوا ہے. ہاشم ساجد, محمد احمد آ جائیں. آپ منی پہ آپ پکڑاتے جو میں نام کال کرتا ہے تو آپ دیتے جاؤ. ہاشم ساجد آ جائے اور محمد احمد آ جائے. آ جاؤ چلو. یہ لو. اچھا بھائی, پھر اگلے گروپ میں کون ہے؟ جنرل ڈن محمد بن اسحاق. آ جاؤ بھائی محمد بن اسحاق, آ جاؤ جلدی سے. آ جاؤ. یہ لو اسکیل آپ کے لیے. اچھا محمد زلید ناصر اور قاسم عیسیٰ. قاسم عیسیٰ اور محمد زہیل ناصر. پروٹین بارز, ان کا تو سائز ویسے پروٹین والے ہی ہے. زیادہ سے زیادہ پروٹین لیا کرو بھائی, مسل اسٹرانگ ہوں گے. اچھا جنرل کمپلیٹڈ سلیمان منیب اللہ آ جائے اور محمد عفان آ جائے. جی سوری یہ لو دونوں ان کے دیکھ کے نیچے تار دیکھ کے. اچھا سلیمان یہ لو بیٹا. اور دوسرا کون تھا؟ محمد عفان, محمد احمد. تار دیکھ کے یہ لو عفان. نہیں نا, محمد عفان کے بعد کون ہے؟ محمد احمد کون ہے؟ نہیں, محمد احمد رضوان. احمد لکھا ہوا لائے دیں. یہ لو بیٹا, میرے پکڑو نا. اچھا, اور آخری رہ گیا محمد معاذ فاروقی, وقاص فاروقی. چلو میرے خیال سے ہو گئے سارے. ہاں سارے جو جرنل ظاہر سب کے مل جائیں. جو جرنل کو ایسا تو نہیں جو جرنل کمپلیٹ کیا اور جس کو کچھ نہ ملا ہو نا سب ہو گیا. کسی کو ڈبل تو نہیں مل گیا؟ نہیں ملا. کیا نام ہے تمہارا؟ یہ لو جزاک اللہ. چلے بھائی ماشاء اللہ, شروع کرتے ہیں ہم اپنا سیشن. تم نے پچھلے رمضان میں نہیں رکھا تھا, اس رمضان میں پہلی بار رکھے اور سارے رکھے ہیں. اب اس کا کیا جائے؟ اچھا الگ ہے کچھ, یہ بھی لے لو اور اوپر سے بھی کچھ لے لینا. ٹھیک ہے
ہاں सरप्राइज اچھا سرپرائز اللہ واپس دے دو, یہ سرپرائز نہیں ہے. फर्स्ट टाइम रोजा रखा था. اور کون ہے؟ چلو جس نے فرسٹ ٹائم رکھا سارے کھڑے ہو جائیں پورے رمضان کی. چلو تم بھی کھڑے ہو جاؤ, کوئی بات نہیں, کھڑے ہو جاؤ. اب واپس سارے بیٹھ جاؤ, سارے بیٹھ جاؤ, سب کے لیے سرپرائز ہے. چلو جن لوگوں نے فرسٹ ٹائم روزہ رکھا تھا یا سارے روزے فرسٹ ٹائم رکھے تھے وہ آفٹر مغرب مجھے اوپر ملے گے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. سرپرائز ہاں. آپ لوگوں کے لیے. چلو اب بیٹھ جاؤ. آپ نے اتنی جلدی سرپرائز کا بول دیا, اب ذہن میں جو ہے نا وہ ٹام اینڈ جیری کی طرح سرپرائز ہی چلتا رہے گا. اچھا بھائی, اس کا کیا کرنا ہے؟ چلے آگے چلے. وہ تو میں نے شروع میں کر لیا نا, تو شروع میں پہلے ہی کر لیا میں نے. اچھا چلو ایک بات یہ بتاؤ کہ بدر کے علاوہ آپ لوگوں کو اس کے لٹرل میننگ کے علاوہ بدر کے میدان کے بارے میں آپ نے بہت ساری باتیں بتائی, لائک اٹ واز اے وار, اور کسی نے بتایا وہ ایک میدان کا نام تھا. اور آپ کیا بتا رہے ہو؟ کیا بتا رہے ہو؟ نہیں بتا رہے؟ ٹھیک ہے. تو جی ہاں, مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے آسمان سے فرشتے آئے تھے, اینجل آئے تھے. جی مسلم 313 تھے اور جو کفار تھے وہ more than 1000 تھے. جی ہاں, حضرت علی بھی ون آف دا واریئرس تھے مسلمانوں کی طرف سے. جی جی کوئی اور بات بدر کے بارے میں کسی کو پتا ہو تو؟ اچھا بھائی چلو نیکسٹ کریں. کیا ہوا, کیا کر رہے ہیں؟ مائک رکھنے کا سوال پوچھنا نا, مائک میں جواب دیں. ہاں وہ یہی رکھ دیں, پھر میں دے دوں گا. یہ تار بیچ میں بچوں کے گھومیں گے نا, وہ ٹینگل ہوگی پوری. نیکسٹ کریں. اچھا بھائی, ایک طرف تھے مسلمان, صحیح ہے, دا گڈ گروپ اینڈ دا بیڈ گروپ, صحیح ہے. تو ایک طرف مسلمان تھے لیڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہو واز دا لیڈر آف دا مسلم ایٹ دیٹ ٹائم؟ میدان بدر میں کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کفار کو کون لیڈ کر رہا تھا؟ ابو جہل, صحیح ہے. تو مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایٹ دا ادر اینڈ جو بیڈ گائز تھے, صحیح ہے, ولنز جو تھے, ان کو کون لیڈ کر رہا تھا؟ ابو جہل, صحیح ہے. چلیں آگے منیب بھائی. اچھا اب اس کی تھوڑی سی یعنی بیک گراؤنڈ سٹوری بھی ہے, وہ آپ کو میں سناتا ہوں, صحیح ہے, سٹوری ٹیلنگ ٹائم. صحیح, وہ سٹوری یہ ہے کہ جب مسلمان مکہ میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی, تو ہوا یہ کہ کفار نے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی. ہم پیچھے یہ سٹوری سن کر آئے ہیں, صحیح ہے, اور انہوں نے مسلمانوں کو مارا بھی, اور مسلمانوں کو جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کیمل کے اسکن کے اندر بند کر دیتے تھے اور پھر انہیں مارتے تھے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے ہوئے کوئلے جو ہوتے ہیں, صحیح ہے, اس کے اوپر لٹا دیتے تھے, اور ان کی کمر سے جو کمر سے خون نکلتا تھا اس سے وہ کوئلے بھجتے تھے, صحیح ہے. اور جو ہے وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت, سعودیہ میں عرب دنیا میں بہت گرمی زیادہ ہوتی ہے, صحیح ہے, تو پورا دن دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے. ایکسٹریم لیول ٹارچر کیا, صحیح ہے, بدترین ٹارچر کیا, صحیح ہے. اور پھر کیا ہوا, پھر مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو اب انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے پیچھے جو گھر تھے یا ان کی جو پیسے تھے یا ان کی جو پراپرٹیز یا کوئی بھی چیز ایسی تھی اس پہ قبضہ کر لیا, صحیح ہے. اور قبضہ کرنے کے بعد اس کو ایز اے فنڈ یوز کیا اپنے قافلے کے لیے, جو قافلہ جا رہا تھا ٹریڈ کرنے کے لیے شام کی طرف. شام کو آج کے دور میں کیا بولتے ہیں, سیریا کی طرف, صحیح ہے. اب ایک تو مسلمانوں کے پیسے کو چوری کر لیا, صحیح ہے, پھر چوری کرنے کے بعد اس پیسے کو انویسٹ کیا بزنس کے اندر, اور یہ بولا کہ جب اس پیسے سے ہمیں فائدہ ہوگا, نفع ہوگا, جو ہم اس سے ریونیو کمائیں گے, اس ریونیو کو ہم یوٹیلائز کریں گے, استعمال کریں گے مسلمانوں کے خلاف, صحیح ہے. مثال کے طور پر ابھی ایسا ہو کہ آپ سے کوئی پیسے لے, آپ کی جیب میں پیسے ہو, کوئی آپ کو آیا, ارے دوست
3-4 آدمیوں نے پکڑ کے تمہیں کوٹا پہلے, صحیح ہے, پھر تمہارے پیسے چوری کر لیے, پھر پیسے چوری کرنے کے بعد اس پیسوں سے جا کے کیا کیا, اس پیسوں سے جا کے ایک چھرے والے گل لیے اور پھر چھرے آ کے تمہیں مارنے لگ گئے, صحیح ہے. تو یہ کیا کفار نے مسلمانوں کے ساتھ, صحیح ہے. پہلے کیا کیا, کیا بتا رہے ہو سر, کوئی اسپیشل بات بتا رہے ہو؟ اچھا, پہلے چوری کی ان کے پیسے, اور پھر جو ہے وہ اس پیسے کو بزنس میں لگا کر, تو اب وہ پیسے سے مسلمانوں کے خلاف اسلحہ خرید کے مسلمانوں کو اور نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا. تو یہ جو ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو ایک قافلہ آ رہا تھا شام سے, سیریا سے. انشاءاللہ ابھی آگے میں آپ لوگوں کو ابھی بتا رہا ہوں, آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے تو اور آپ لوگوں کو بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اب ایک قافلہ آ رہا تھا شام سے, سیریا سے. اب وہ قافلے کو کون لیڈ کر رہا تھا, ابو سفیان. اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوتے, بعد میں مسلمان ہوئے, تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں صحابی بنے, اس وقت تک صحابی نہیں تھے, ٹھیک ہے. اب وہ بعد میں کویشچن آنسر بعد میں ہوگا. اب وہ جو ہے وہ شام سے, سیریا سے تجارتی قافلہ لے کے جا رہے تھے ٹورڈز مکہ. جب وہ مکہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اس کے بارے میں جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر اس بات کا عزم کیا کہ ہم اس تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کریں گے, اور یہ جو پیسہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا ہے, اگینسٹ دا مسلم, صحیح ہے, ہم اس پیسے کو کیا کریں گے, اس پیسے کو, کیونکہ وہ پیسہ تھا انہی کا, انہی سے پہلے چوری ہوا تھا, تو ہم اس پیسے کو لے لیں گے واپس اور ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے فار دا بیٹرمنٹ آف دا مسلم سوسائٹی, صحیح ہے, ہم اس کو بیت المال میں جمع کر لیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت سے نکلے. اب ہوا یہ کہ ابو سفیان جو ہے انہیں کسی طرح پتہ چل گیا اور وہ آگے نکل گئے, اور انہوں نے ایک آدمی مکہ بھیجا جو مکہ میں جا کے اس نے اعلان کیا کہ تم لوگوں کا قافلہ لٹنے والا ہے اور آ کے اپنے قافلے کو بچاؤ. اور پھر وہاں سے مور دین 1000 وہ لے کر آئے. ٹوٹل جو وہ آیا یعنی لوگ آئے وہ 1300 کے پاس تھے, لیکن اس میں جو جنگجو تھے, جو وہ لوگ جو لڑنے کے قابل تھے, وہ مور دین 1000 تھے, صحیح ہے. کچھ عورتیں بھی تھیں, کچھ بیچ میں نارمل لوگ بھی تھے. تو یہ پورا قافلہ لے کر آ گئے لڑنے کے لیے مسلمانوں سے. اور مسلمان تو پراپر جنگ کی تیاری سے نہیں گئے تھے, وار بیٹل کے اس میں نہیں گئے تھے. تو اس وجہ سے مسلمانوں کے پاس سامان بھی کم تھا, ہر چیز کم تھی, ان کے پاس ہر چیز زیادہ تھی, ٹھیک ہے. اور واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا, صحیح بول رہے ہو, صحیح ہے. یہ کیا سوال پہلے سے آ رہا ہے, وہ جواب آ رہا ہے, سوری یار یہ تو چیٹنگ ہو گئی. چلو کوئی بات نہیں. تو جو وہ تھے وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. واٹ واز دا مین پروفیشن آف دا پیپل آف قریش. اچھا پیپل ہو آر دا پیپل آف قریش, پہلے یہ تو بتاؤ, ہو آر دا پیپل آف قریش, ہو آر دا پیپل آف قریش. پیپل آف قریش میں ٹریڈنگ نہیں, ویئر ڈیڈ یو یوز ٹو لیو, کہاں رہتے تھے وہ؟ مکہ میں. مکہ میں, صحیح 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 صحیح. سعودیہ تو بہت بڑا ہے نا, اور سعودیہ تو ابھی بنا ہے, صحیح ہے. تو مکہ والے یہ لوگ, صحیح ہے. اچھا, تو یہ لوگ مکہ میں رہتے تھے, اور مکہ کا ٹرین ایسا تھا, وہ زمین ایسی تھی کہ ادھر جو ہے کوئی بھی کھیتی باڑی اس قسم کی چیزیں نہیں ہو سکتی تھی. تو دو ان کے بیسکلی آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک طرح سے جو پروفیشنز تھے وہ دو تھے. ایک تو یہاں لکھا ہوا ہے ٹریڈنگ, جو ان کا یعنی فرسٹ پروفیشن آپ کہہ سکتے ہو, پرائم پروفیشن کہہ سکتے ہو. سیکنڈری پروفیشن کیا تھا وہ کون بتائے گا؟ نیو فارمنگ, ہنٹنگ. ہنٹنگ, صحیح ہے, صحیح ہے. سیکنڈ کیا تھا؟ ہنٹنگ تھی. فرسٹ ان کا سروائیول جو تھا ٹریڈنگ پہ تھا, اور دوسرا جو تھا وہ ہنٹنگ پہ تھا. فارمنگ میں ہو ہی نہیں سکتی تھی, وہ زمین ہی نہیں ہے فارمنگ کے قابل. چلو, تو جو ٹریڈ کاروانز فرام قریش واز ٹریولنگ فرام مکہ. گرمیوں میں کہاں جاتے تھے؟ چلو یہ بتاؤ, گرمیوں میں کہاں جاتے تھے؟ ہاتھ اٹھا کے بتانا, بیچ میں نہیں بولنا. ہاتھ بیچ میں نہیں بولنا, صحیح ہے. ہاتھ اٹھاؤ, میں پوچھوں گا, صحیح ہے. ہاں, گرمیوں میں نہیں. ہاں, تمہیں کیا پتا, تم اپنا بتاؤ. ہاں, مدینہ. غلط جواب, صحیح ہے. ہاں, ناٹ یمن. ہاں, مکہ. مکہ والے گرمیوں میں مکہ ہی جاتے تھے. ہاں, شام جاتے تھے, صحیح ہے. مکہ والے گرمیوں میں شام جاتے تھے, اور سردیوں میں کہاں جاتے تھے؟ ہاں, صحیح بولا.
صحیح ہے. سردیوں میں ٹورڈز یمن جاتے تھے اور گرمیوں میں ٹورڈز شام, ٹورڈز نارتھ اینڈ ٹورڈز ساؤتھ. صحیح ہے. اب یہ تھوڑا سا میپ کے ذریعے بھی سمجھ لو, یہ ہے مکہ. صحیح ہے. اب جب سردی ہوتی تھی تو وہ یہاں جاتے تھے, سوری گرمی ہوتی تھی تو یہاں جاتے تھے, اور سردی ہوتی تو یہاں جاتے تھے. صحیح ہے. ابھی ایک منٹ رہ گیا. تو یہ بیسکلی ٹریڈ روٹ تھا. اچھا یہ بتاؤ کہ آج کے دور میں جو پہلے جس کو شام بولتے تھے, ہم پہلے بھی بتا چکے ہوئے, ہاتھ اٹھانا ہے, بیچ میں نہیں بولنا. صحیح ہے. وہ کون کون سی کنٹریز ہیں جو شام کے اندر شامل ہیں؟ بتاؤ. فرسٹ سیریا, سیکنڈ لبنان, تھرڈ فلسطین, اینڈ فورتھ Damascus is a city. It's not a country. Gaza is a part of Palestine. Huh? Jordan. چلو ٹھیک ہے, تم نے بول دیا, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ رہا بیسکلی سیریا, فلسطین, جارڈن اینڈ لبنان. یہ جو چھوٹی سی پٹی ہے نا, دس از لبنان. صحیح ہے. اینڈ دس از سیریا. اور سیریا کے ایک شہر ہے ڈیماسکس, دمشق جس کو اردو میں بولتے ہیں, وہ ایک سٹی ہے سیریا کی. ٹھیک ہے. ایک منٹ منی بھائی پیچھے جائیں. تو بیسکلی وہ جو ابو سفیان قافلہ لے کر آ رہے تھے, وہ قافلہ آ رہا تھا فرام شام ٹورڈز مکہ. تو بیچ میں کیا آتا ہے؟ مدینہ. دیکھ رہے ہو میپ میں؟ جب وہ یہاں سے واپس آ رہے تھے تو واپسی میں بیچ میں مدینہ آ رہا تھا, پھر انہوں نے مکہ پہنچنا تھا ابو سفیان نے. مسلمانوں کو جب پتہ چل گیا کہ وہ آ رہے ہیں تو مسلمان اس قافلے کے پیچھے نکلے. لیکن ابو سفیان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کیا کیا, وہ بجائے جو نارمل ٹریڈ روٹ تھا ادھر سے آنے کے, انہوں نے کیا کیا, وہ چلے گئے ٹورڈز دا ریڈ سی, بالکل ریڈ سی کے پاس چلے گئے, اور انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا مسلمانوں کو, تاکہ مسلمان ہمیں پکڑ نہ سکے. تو نارمل ٹریڈ روٹ تھا کہ وہ یہاں سے آتے تھے اور مدینہ کے پاس سے اس جگہ سے ہو کے گزرتے تھے اور مکہ جاتے تھے. لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمان ان کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ ٹورڈز ریڈ سی چلے گئے, اور ادھر سے گزرنے کے بجائے یہاں سے پھر ہو کر ایسے مکہ آئے. اور جو ابو جہل کا قافلہ تھا وہ مکہ سے آ گیا ٹورڈز مدینہ. تو اراؤنڈ اس جگہ پر بدر کا میدان تھا, اور مسلمان بھی یہاں سے آئے. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ میپ دیکھ کے بعد سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تھا پورا سیناریو. کس کو سمجھ میں نہیں آیا یہ بتائیں, کس کو سمجھ میں نہیں آیا؟ سب کو آ گیا؟ چلے ولید بھائی آگے. Begins in Makkah. It's the month of Ramadan, and the year is the second year of Hijrah. Help! Help! Quraysh, your caravan! The Muslims are going to attack it! Oh no! This cannot be happening! We have to protect our caravan. Prepare for war. Don't be a chicken, Umayyah. Everyone's going to fight. Even the women are coming to sing for us. Muhammad threatened me. He said I'll be killed. Do you actually believe him? Everything he says does come true. You have seen this with your own 2 eyes, haven't you? We've got 1,000 men loaded with weapons. And what does Muhammad have? Ha! Only 300 men, and they're not even prepared for war. We'll crush them like sand under our feet. Okay. Oh Lord, whichever of the 2 groups is more troublesome and less kind to relatives, then destroy it in the battle.
Truth has come and has come to stay. Falsehood and darkness will wither away. Truth has come and has come to stay. Falsehood and darkness will wither away. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. The companions sat around the Prophet, waiting to hear the news bothering their leader. Prophet Muhammad looked at their worried faces and told them that the caravan had escaped. And instead, an army from Makkah was coming to fight. Go ahead with whatever Allah commands. We will fight alongside you against anyone who blocks our path, said Miqdad, one of the Maccan companions. Prophet Muhammad was pleased at his support. Advise me, my men. He turned towards his companions from Medina. We have believed in you and promised to obey you. I swear by Allah, even if you went to the sea with us and dived into it, we would dive into it with you, said Sa'd, a leader from Medina. By Allah, it is as if I can already see the places where those disbelievers will die, exclaimed the Prophet. The Muslims were willing to sacrifice their lives so the truth could live on. After hearing his men, Prophet Muhammad ordered them to proceed to Badr, where an army thrice their size was coming to destroy them. The caravan is safe now. There's no point fighting. Let's go back. How humiliating, Utbah! Turn back now. I can see our death in their faces. Don't be a coward. I'm not a coward, and we'll soon find out who's wrong. This is our chance to put an end to these troublemakers. Once and for all, we must fight them. صحیح ہے. تو یہ بیسیکلی کمپیریزن ہے. مسلمان 313 تھے اور جو کفار تھے وہ کتنے تھے؟ more than 1000. They have 70 camels, they have 700 camels, they have 2 horses, they have 300 horses. اور جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس 7 یا 8 تلواریں تھیں اور ان میں سے وہ they were fully loaded. more than 600 جو ہے وہ fully loaded تھے اور باقی ان کے پاس بھی پارشل ساری چیزیں موجود تھیں. صحیح ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا کمپیریزن ہے بٹوین مسلم آرمی اینڈ بٹوین قریش آرمی. صحیح ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اچھا ہاؤ ٹو میک دعا. اچھا دیکھو بدر کے موقع پہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین اسٹریٹجی سیٹ کی. صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی بہت پرفیکٹ تھی. وہ آگے جا کے ہم تھوڑا سا دیکھ بھی لیں گے. لیکن ایٹ دا ادر اینڈ ایک اور کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. وہ کیا تھا؟ دعا کا. پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہے. صحیح ہے. ہمارے لیے 10-15 منٹ دعا کرنا بڑی بات ہوتی ہے. آدھا گھنٹہ کوئی کر لے تو اسے لگتا ہے میں نے بہت کوئی تیر مار لیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دعا کرتے رہے. پوری رات دعا کرتے رہے. ہول نائٹ. صحیح ہے. اور اس طرح دعا کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ کے رب نے آپ کی دعا مان لی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ بہت زیادہ اوپر بلند بھی کر لیتے تھے. تو دعا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں نا, تو ہمیں دعا کرنے کا سنت طریقہ آنا چاہیے کہ سنت طریقہ کیا تھا دعا کرنے کا. تو یہ کچھ سنتیں لکھی ہوئی ہیں دعا کی. سب سے پہلے یہ کہ جب انسان دعا شروع کرے نا تو اس میں اللہ کی تعریف کو بیان کرے. دعا جب شروع کرے تو ڈائریکٹ یہ نہیں بس مطلب اپنے لیے مانگنا شروع کر دیں, بلکہ جب دعا شروع کرے تو سب سے پہلے دعا میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تعریف کو بیان کرنا ہے, اللہ کو پریز کرنا ہے. صحیح ہے. اللہ میاں نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان پہ اللہ کو تھینک کرنا ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا, گاڑی دی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیرنٹس دیے, اللہ نے جسم سے, اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی, کیونکہ ہمیں جو دین پہنچا ہے وہ کس کے واسطے سے پہنچا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے پہنچا، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد تھرڈ چیز یہ ہے کہ انسان اپنے لیے کوئی چیز مانگے. صفان ہاں ابھی چھوڑ دو، اس کو رکھ دو، صحیح ہے. تو اب کیا ہے، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے ہیں اللہ کے خوبصورت ناموں سے، صحیح ہے، اور اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ میری دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. اچھا دیکھو، دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے. سب سے پہلے دعا، یہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں بعض مرتبہ لگ رہا ہوتا ہے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پراپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. بیٹا تھوڑا سا آپس میں گیپ کریٹ کرو، صحیح ہے. سب سے پہلا کیا ہوتا ہے کہ انسان جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی چیز اسے دے دیتے ہیں، صحیح ہے. آپ نے کوئی چیز مانگی، اللہ نے وہی چیز دے دی. یہ سب سے چھوٹا لیول ہے دعا کی قبولیت کا، صحیح ہے. اس کے بعد دوسرا لیول کیا ہے، اس سے ہائر اسٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ سے کوئی چیز مانگی، اللہ نے ایگزیکٹ وہ چیز تو آپ کو نہیں دی، لیکن اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کوئی امتحان آنے والا تھا، آپ کے اوپر کوئی مشکل آنے والی تھی، اللہ نے اس کو ہٹا دیا اس دعا کی برکت سے، صحیح ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ دعا آسمان پہ جاتی ہے اور وہ جو مشکل اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے وہ ہو جاتے ہیں، یعنی لڑنا شروع کر دیتے ہیں آصف، صحیح ہے. اور جو ہے وہ اس کو وہاں پہ روک لیتی ہے اس مصیبت کو، صحیح ہے. یہ اس سے سیکنڈ درجہ ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کے بدلے دنیا میں انسان کو کچھ نہیں دیتا. اور جب انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد جب انسان اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بولیں گے کہ دنیا میں تم نے مجھ سے یہ دعا مانگی، اس کے بدلے میں نے تمہیں دنیا میں کچھ نہیں دیا، اور یہ مانگا میں نے کچھ نہیں دیا، یہ مانگا تمہیں کچھ نہیں دیا. آج اس دعا کے بدلے یہ جنت کی چیز لے لو، اس دعا کے بدلے یہ لے لو، اس دعا کے بدلے یہ لے لو. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس دن آدم کا بیٹا یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. اس وقت ہم کیا خواہش کریں گے، میں اور آپ، کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا فلفل نہ ہوئی ہوتی، ہمیں یہیں پہ سب کچھ ملتا، ٹھیک ہے. تو ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے، کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہیں ہوئی، لیکن کرائیٹیریا قبولیت کا ڈفرینٹ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی جو قبول نہیں ہوتی، سب دعائیں کیا ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں. اسی لیے شیطان ہمارے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ یار میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی. سب دعا قبول ہے، ہم اللہ سے جتنی دعائیں مانگیں گے سب قبول ہوگی، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے. لیکن ضروری نہیں ہے جو میں مانگ لوں وہی مل جائے، کبھی وہ مل جائے گا، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی مصیبت دور کر دیتے ہیں، کبھی جنت میں اس کے بدلے کچھ ملے گا. ہاں یہ بھی ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا ایک منٹ منی پہ پیچھے جائیے گا. صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی ہے، پرے فار ادرز آلسو، اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے نانا نانی دادا دادی کے لیے، اپنے فرینڈس کے لیے، سب کے لیے، امت کے لیے، صحیح ہے. اب جیسے آج کے لیے مسئلہ ہوا ہے، صحیح ہے، کہ اسرائیل غزہ کے اندر اور لبنان کے اندر اور پتہ نہیں ایران کے اندر کہاں کہاں مسلمانوں کو مار رہا ہے، صحیح ہے. تو امت کے لیے بھی دعا مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت کے حالات پہ کیا کرے، رحم کرے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے کوئی گناہ کر دیا، کوئی غلطی کر دی ہے، تو پھر اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے، سے سوری ٹو اللہ آلسو، صحیح ہے. جیسے انسانوں کو سوری بولنے ہیں تو اللہ کو بھی بولنا ہے، صحیح ہے. اور اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگتے ہوئے ہاتھ بھی اٹھانا سنت ہے، ٹھیک ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے، اور ہاتھ اتنے اٹھانے چاہیے کہ آپ کے سینے کی ہائٹ پہ آ جائے، ٹھیک ہے. اٹھاؤ صاحب، ہاتھ اٹھا کے دکھاؤ کیسے. اور ہاتھوں کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے، بہت زیادہ بھی نہیں اور بالکل ہاتھ جوڑنے بھی نہیں چاہیے، تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ہاتھ آپ کے سینے کی ہائٹ پہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. ہاں تھوڑا سا نیچے کرو، نیچے، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو دعا اس طرح مانگنی ہے، ایسے کر کے بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ اس سے زیادہ قریب ہے. چلیں آگے. The Muslims reached Badr before the disbelievers and set up their camp. They took over the wells and made a small shelter for the Prophet. Everyone was tired, but the thoughts of the battle made them too nervous to rest. But Allah was watching over them. He covered their worried hearts with peace and calm. Soon they all fell into a deep sleep.
everyone except the Prophet. He stayed up till the sun came out, praying and pleading to Allah for help. When the companions woke up in the morning, they were feeling fresh and ready for the long day ahead. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Remember when Allah caused drowsiness to overcome you, giving you a feeling of peace and security from Him, and He sent down rain from the sky to purify you, free you from Shaitan's whispers, strengthen your hearts, and make your steps firm. It's too muddy here. I can hardly walk. Look at the Muslims. How come there's no mud on their side? They're walking so easily. They are uphill. The rain just made their side more firm. Ugh. Prophet Muhammad arranged his army in rows. He saw that one man, Sawad, was out of line. Prophet Muhammad poked him lightly with an arrow and said, "Get in line, Sawad." "You've hurt me," Sawad exclaimed. "You must allow me to strike back." The companions were horrified. How could Sawad be so disrespectful? Prophet Muhammad removed the cloak from his stomach and said, "Okay, get even with me." But as soon as Prophet Muhammad uncovered his stomach, Sawad hugged him and kissed him. "What made you do this, Sawad?" asked the Prophet. "You see what is about to happen. This might be my last meeting with you. I wanted to be close to you in my last moments." Truth has come and has come to stay. Falsehood and darkness will wither away. Truth has come and has come to stay. Falsehood and darkness will wither away. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. I'll show them who's a coward. Brother, son, come. We'll duel first. Anyone up for a challenge? 3 young men from the helpers of Medina came out to fight. "We don't care about you strangers. Send us our kinsmen, our blood." Prophet Muhammad then sent Ubaidah, Hamza, and Ali. Ah, that's more like it. The duel was over in a few minutes. All 3 of the disbelievers were killed, but Ubaidah was injured. Ali and Hamza carried him back to Prophet Muhammad. When the disbelievers saw 3 of their leaders dead, they rushed forward to attack. Finish them off! "When the enemy comes towards you, keep them away with your arrows," Prophet Muhammad had told the companions. They stood firm and defended themselves. Prophet Muhammad raised his hands in dua again. "O Allah, where is your promise to me? O Allah, fulfill what you have promised for me. O Allah, if this small band of Muslims is destroyed, you will never be worshipped on earth." He cried and prayed until his cloak fell off his shoulders. Abu Bakr came and picked it up. "You have cried out enough. Allah will surely fulfill his promise to you," said Abu Bakr.
And then Allah revealed the following ayah. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. When you cried out to your Lord for help, He answered, I will support you with 1,000 angels, one following the other. Be happy, Prophet Muhammad told Abu Bakr. Allah's help has come. Here's Angel Jibreel holding his horse and armed with weapons. Prophet Muhammad then ordered the Muslims to start the counterattack. Ahad, 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 Ahad. They moved forward and attacked with full force. Help! Save me! This Muslim is chasing me! Ah! Go ahead, Hazum, came a voice from the sky. Someone's there! In the sky! Run for your lives! That was help from the third heaven, Prophet Muhammad told his companions. Where are you going? In the name of Lat and Uzza, you can do this! Keep fighting, my men! Abdur Rahman was one of the companions. He looked to his left and right and saw two young boys. How he wished he had strong men beside him. Psst, uncle, where's Abu Jahal? They asked. Abdur Rahman was surprised. What do you want to do with him? He asked. I have promised Allah that I'll finish him off, or I'll die trying, one of them replied. There's your man, Abdur Rahman said, and pointed to Abu Jahal. The boys attacked Abu Jahal like two hawks. Get off me! They hit him with their swords and knocked him out. The Muslims fought bravely with Allah's help. Many of the important leaders of the enemy were killed, and many of them were taken as prisoners. The Muslims were victorious. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. And Allah certainly helped you at Badr when you were weak. So be mindful of Allah, so that you may be grateful. अच्छा, मैं सबसे एक सवाल पूछता हूँ. सब लोग बैठिए, हमारे वॉलंटियर्स भी बैठिए. अच्छा, मैं एक वर्ड बोलूँगा. आप सबको काम ये करना है कि अपनी आंखें बंद करनी है. सही है? आंखें बंद करने के बाद आप लोगों को बताना है कि जब ये वर्ड बोलता हूँ तो आपकी जहन में, माइंड में पहली चीज़ क्या आती है. ठीक है? तो व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फुटबॉल. जब मैं फुटबॉल बोलता हूँ, आंखें बंद करो सब, और हैंड रेस करके जवाब देना है. मैं किसी से ऐसा नहीं पूछूंगा. हैंड रेस करके. जी, रोनाल्डो. पीछे वाले, सॉरी, जूनियर लेजेंड्स. चलो सही है, जूनियर लेजेंड्स याद आता है भाई. सॉरी, जमाल, वो बार्सिलोना वाला या रियल मैड्रिड. बार्सिलोना वाला ना, थोड़ा बहुत मैं भी देख रहा हूँ यार आजकल. जमाल आता है. और किसके ज़हन में क्या आता है? जी ताला भाई. सियालकोट, जहाँ से हमारी फुटबॉल्स बनती हैं. गुड जॉब. चलो गुड जॉब. चलो अब मैं नेक्स्ट वर्ड बोल रहा हूँ. रेडी है उसके लिए सब? चलो नेक्स्ट वर्ड है मेरा. What comes to your mind when I think of, let's say, cricket? हाथ उठा के जवाब देना है. क्रिकेट बोलता हूँ तो आपके ध्यान में क्या? क्रिकेट. बाबर आजम. और जी शोएब अख्तर. और कोई नया बने से जवाब ना दिया हो. जी, आफरीदी.
ہاتھ اٹھا کے پلیز اس طرح نہیں. جی وراٹ کوہلی. ہاں یہ چھوٹو, کیا نام ہے آپ کا؟ نام پہلے بتاؤ. ظہیر. آپ کے ظہیر شہیر. کیا ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ ہاں زمان خان. واٹ کمز ٹو یور مائنڈ وین یو تھنک آف دا ورڈ مسلم؟ جب میں مسلم بولتا ہوں یا مسلمان بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں کیا پکچر آتی ہے؟ جی نماز پڑھتا ہے مسلم, قرآن پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, عمرے حج پہ جاتا ہے. میں نیو بوائز سے تھوڑا پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی بلو قمیص شلوار, کیا نام ہے آپ کا؟ مدینہ. زبردست, مدینہ جاتے ہیں, پروفٹ کی سٹی جاتے ہیں مدینہ. اچھا اب میں جو سوچنا چاہ رہا ہوں نا, آپ لوگ سوچو کہ مسلم کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں. میں وہ پوچھنا چاہوں کہ جب مسلم ورڈ دیکھتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ مسلم کیسا ہوگا؟ جی اور توکل. توکل کا کیا مطلب ہے؟ کعبہ. لیکن مسلم کو سوچتے ہیں مسلم ڈریس کیسے کرتا ہے, مسلم بات کیسے کرتا ہے. سوال ہے ہاؤ شوڈ اے مسلم لک لائک, مطلب مسلم دیکھنے میں اپیرنس وائز کیسا ہونا چاہیے؟ جی دیکھنے میں مسلم کیسا ہونا چاہیے؟ یہ دیکھ لو ٹو مسلمز یہاں پہ میں نے شو کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, 2 ڈفرنٹ مسلمز میں نے یہاں شو کیے ہوئے ہیں. یہ جو رائٹ سائڈ پر مسلم بوائے ہے, اس بوائے یہ ہمیشہ ہیلدی رہتا ہے, یہ اسٹرانگ ہے, یہ اچھی ہیبٹس اور اچھے کردار کا مالک ہے, یہ لیٹ نائٹ موبائل یوز نہیں کرتا, یہ اوکیجنلی اپنے ابو کے ساتھ پارک جاتا ہے واک کرنے, اور یہ کسی کو ہرٹ نہیں کرتا, اپنے ورڈز کا خیال رکھتا ہے, لیٹ نائٹ گیمنگ نہیں کرتا, اسنیکنگ بہت کرتا ہے, لیٹ نائٹ پیزاز جنک فوڈ بہت کھاتا ہے, ایکسرسائز پر نہیں جاتا. تو یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرانگ مسلم. اسٹرانگ مسلم سے مراد یہ ہے کہ وہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہے, ایکسرسائز کرتا ہے, اور کریکٹر وائز بھی بہتر ہے, کسی کو تنگ نہیں کرتا, اپنے ورڈ کا خیال رکھتا ہے. اور یہ لیفٹ سائڈ پہ جو مسلم ہے یہ ایک ویک مسلم ہے, یہ فزیکلی بھی ایکسرسائز نہیں کرتا, لیٹ نائٹ گیمنگ موبائل ایپ پہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے, اور دوسروں کو بھی تنگ کرتا رہتا ہے. تو کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو دونوں مسلمز ہیں, دونوں مسلم بوائز ہیں, دونوں جی دونوں مسلم بوائز ہیں, نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو دونوں مسلم بوائز ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسٹرانگ مسلم اللہ کو زیادہ پسند ہے, ہاتھ اٹھا کے بتانا ہے, یا ویک مسلم؟ کون کون کہتا ہے اسٹرانگ مسلم اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ ہاتھ اٹھائے, ہاتھ. اور کون کہتا ہے ویک مسلم اللہ کو پسند ہے؟ تو اسٹرانگ مسلم اللہ کو کیوں پسند ہے؟ ایک اسٹرانگ مسلم جو کہ فزیکلی فٹ ہے, اللہ کی بات مانتا ہے, لوگوں کو تنگ نہیں کرتا, وہ اللہ کو کیوں زیادہ عزیز ہے ایز کمپیئر ٹو اے ویک مسلم؟ کوئی جواب دے گا, اپنے ویوز شیئر کرے گا. جی ایگزیکٹلی, انسان جب اسٹرانگ فزیکلی فٹ ہوتا ہے تو اللہ کے بہت سارے کام وہ ایفیشینٹلی پرفارم کر سکتا ہے, نماز اچھی طرح پڑھ سکتا ہے, حج کے عبادت اچھی طرح کر سکتا ہے. اللہ کے لیے ایک عبادت ہم کرتے ہیں جہاد کی عبادت, اللہ کے لیے فائٹ کرنا کسی سے. جہاد کا کس کس کو پتہ ہے یہاں پہ کہ جہاد میں ہم اللہ کے لیے, اللہ کے کاز کے لیے, جو لوگ غلط ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ ہم لوگ فزیکلی, مورلی, فائنینشلی اسٹرگل کرتے ہیں. تو ایک اللہ کو اسٹرانگ مسلم اس لیے پسند ہے کہ ایک اسٹرانگ مسلم اللہ کے لیے فزیکلی, جہاد میں اور ڈفرینٹ اسپیکٹس آف لائف میں ایکسیل کر سکتا ہے. اور اسی حوالے سے آج ہمارا ایک جمناسٹکس کا سیشن ہوگا. جمناسٹک کس کس نے پہلے کیا ہوا ہے یہاں پر؟ ہاتھ اٹھا کے بتائے. تو ہمارے پاس 2 کوچز یہاں پر آئے ہوئے.